امریکی مردم شماری بیورو کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 8.6% یعنی 2 کروڑ 80 لاکھ امریکیوں کے پاس سال 2020 کے دوران کسی بھی وقت ہیلتھ انشورنس نہیں تھا۔ صدر جو بائیڈن اس تعداد کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بار آج کے مجوزہ منصوبے کو حتمی شکل دینے کے بعد اگلے سال سے امریکہ میں کام کرنے والے گھرانوں کو صحت کی مکمل سہولیات تک رسائی کے قابل بنانے میں ہر طرح کی مدد دی جائے گی۔ جب صدر بائیڈن نے اس ہفتے وائٹ ہاؤس میں اپنے اس منصوبے کا اعلان کیا تو سابق صدر براک اوباما بھی ان کے ساتھ تھے۔ سابق صدر اوباما نے مارچ 2010 میں افورڈیبل کیئر ایکٹ پر دستخط کیے تھے، جو اوباما کیئر کے نام سے معروف صحت کی دیکھ بھال کا قانون ہے۔ 2017 میں عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد یہ براک اوباما کا وائٹ ہاؤس کا پہلا دورہ تھا، جس کے دوران جو بائیڈن نے دونوں میعادوں بطور نائب صدر ان کے ساتھ کام کیا تھا۔ مجھے اس ملک کے کروڑوں لوگوں کی صحت کی بہتر دیکھ بھال اور مزید تحفظ فراہم کرنے سے زیادہ کسی چیز پر فخر نہیں۔ صدر بائیڈن کی تجویز کردہ تبدیلیاں افورڈیبل کیئر ایکٹ میں اس کمی کو دور کریں گی، جسے خاندان سے متعلق نقص کہا جاتا ہے۔ موجودہ ضوابط کی بنیاد پر اپنے آجر کے ذریعے ہیلتھ کوریج خریدنے والے ملازمین کے خاندان کے افراد اس پر ٹیکس کریڈٹ کے اہل نہیں ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق اس کی وجہ سے تقریباً 50 لاکھ افراد متاثر ہو رہے ہیں۔ ریپبلکن نمائندے کیون بریڈی ایوان کی ویز اینڈ مینز کمیٹی کے لیڈر ہیں۔ انہوں نے اس اقدام پر تنقید کرتے ہوئے صدر بائیڈن پر ایگزیکٹو آرڈر کے غلط استعمال کا الزام لگایا۔ امریکہ کا صحت عامہ کی دیکھ بھال کا نظام ایک پبلک پرائیویٹ سسٹم ہے، جس میں تقریباً 65% امریکی نجی ہیلتھ انشورنس کے ذریعے کوریج حاصل کرتے ہیں اور باقی میڈی کیئر اور میڈیکیڈ سمیت سرکاری کوریج پر انحصار کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کا نظام نجی شعبے اور صحت کی مراعات دینے والے آجر پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے پاس وہ ہیلتھ کیئر نہیں جو دوسرے ممالک میں تمام آبادی کو دستیاب ہے۔ کائزر فیملی فاؤنڈیشن کے ایک حالیہ سروے کے مطابق تقریباً 55% امریکی افورڈیبل کیئر ایکٹ یا ACA کی حمایت کرتے ہیں۔ جب سے بائیڈن نے عہدہ سنبھالا ہے، ACA کے ذریعے اندراج اور کوریج عروج پر ہے۔ اس قانون نے ہیلتھ انشورنس نہ رکھنے والوں کی تعداد میں نمایاں کمی کی ہے، جو کبھی 4 کروڑ 65 لاکھ تھی۔ پیٹسی وداکسوارا کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔